اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست دنیا کی مذمت کے بیان پر ہوگی۔ دنیا کی مذمت میں قرآن پاک کی بہت سی آیات وارد ہیں، اور قرآن پاک کا اکثر حصہ دنیا کی مذمت مخلوق کو اس سے دور رکھنے اور آخرت کی طرف بلانے پر مشتمل ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد بھی یہی تھا۔ قرآن پاک کی آیات اس سلسلے میں بالکل ظاہر ہیں، انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں، لہذا ہم صرف اس کے متعلق مروی روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اسی حقارت کی وجہ سے تو انہوں نے اسے یہاں پھینکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کی نظر میں حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ آپ کا ارشاد ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پانی منگوایا تو شہد ملا پانی پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے اپنے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے، اور اتنا روئے کہ دیگر لوگوں کو بھی رلا دیا۔ پھر لوگ تو خاموش ہو گئے، مگر آپ مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ لوگ خیال کرنے لگے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے۔ پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے تو لوگوں نے عرض کی، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے سے دور فرما رہے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو خود سے دور فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ہے جو مثالی صورت میں میرے سامنے آئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور ہو جا، تو وہ دوبارہ آ کر کہنے لگی، اگرچہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں گے لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے دور نہیں ہو سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن دھوکے والے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کے ایک ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، آؤ دنیا کی طرف۔ پھر اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک بوسیدہ ٹکڑا اور گلی ہوئی ہڈی اٹھائی اور ارشاد فرمایا، یہ ہے دنیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح بوسیدہ ہو جائے گی، اور جسم جو اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے عنقریب گلی ہوئی ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لیے دنیا خوب آراستہ و پیراستہ کی گئی اور پھیلا دی گئی تو وہ
زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں مست ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کو اپنا آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اپنا مال اس کے پاس جمع کرو جو اسے ضائع نہیں کرتا، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو اسے آفت کا ڈر رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مال جمع کروانے والے کو آفت کا خوف نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حواریو، میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھا کر دیا ہے، میرے بعد اسے اٹھا کر کھڑا نہ کرنا۔ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور اس کو اپنانے والا آخرت کو حاصل کر سکتا ہے، تو خبردار، دنیا کو گزرگاہ بناؤ، اس کی تعمیر نہ کرو، اور یہ جان لو کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور کبھی گھڑی بھر کی شہوت انسان کے لیے طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا کو اوندھا کیا اور تم اس پر بیٹھ گئے، لہذا اب تم سے دنیا کے متعلق بادشاہ اور عورتیں جھگڑا نہ کریں۔ بادشاہ تم سے نہ جھگڑیں، اس کے لیے تم انہیں اور ان کی دنیا کو ان کے لیے چھوڑ دو، وہ تمہارے در پہ نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک عورتوں کی بات، تو ان سے نماز و روزے کے ذریعے بچو۔ آپ علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، تو جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طالب ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنا رزق پورا کر لیتا ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کی طالب ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت آ کر اس کی گردن دبوچ لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا سے بڑھ کر کوئی مخلوق مبغوض یعنی ناپسندیدہ نہیں، اور اس نے جب سے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر عنایت نہیں کی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، اور جن و انس آپ کے دائیں بائیں تھے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک عابد کے پاس سے ہوا، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم اے ابن داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ سن کر ارشاد فرمایا، مومن کے اعمال نامے میں ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان، ایک تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان اس سے بہتر ہے جو ابن داؤد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے اسے باقی رکھا۔ یعنی آپ جو صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے بڑا کرتے رہتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہ ہو، اس پر دشمنی وہی مول لیتا ہے جو جاہل ہو، اس کے لیے حسد وہی کرتا ہے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، اور اس کے لیے وہی کوشاں رہتا ہے جسے یقین نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہو، تو اس کا اللہ عز و جل کی رضا و قربت سے کچھ تعلق نہیں، اور اللہ عز و جل اس کے دل میں 4 چیزیں پیدا کر دیتا ہے: 1 ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، 2 ایسی مشغولیت جس سے فراغت نہ ہو، اور 3 ایسا فخر
جس کے بعد خوشحال نہ ہو، اور 4 ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ منورہ کی ایک وادی میں لے آئے جہاں کچرے کا ڈھیر تھا، جس میں انسانی کھوپڑیاں، گندگی کے ڈھیر، بوسیدہ کپڑے اور ہڈیاں تھیں۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ ان لوگوں کے سر ہیں جو تم لوگوں کی طرح دنیا کی حرص کیا کرتے تھے اور تم لوگوں کی طرح لمبی امیدیں باندھتے تھے۔ آج ان کا یہ حال ہے کہ یہ ہڈیوں کی صورت میں ہیں جن پر گوشت نہیں، اس کے بعد یہ راکھ ہو جائیں گی، اور یہ گندگی کے ڈھیر طرح طرح کے کھانے ہیں جنہیں انہوں نے مختلف جگہوں سے حاصل کیا تھا اور پھر اپنے پیٹوں سے نکالا۔ اب لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ بوسیدہ کپڑے ان کے لباس تھے، اب انہیں ہوا ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہے، اور یہ ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہیں جن پر سوار ہو کر وہ شہر شہر پھرا کرتے تھے۔ جو دنیا پر رونا چاہتا ہے وہ روئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک ہم رو نہ لیے وہاں سے نہ ہٹے۔ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان سے فرمایا، ویران ہونے کے لیے عمارت بناؤ اور فنا ہونے کے لیے بچے جنو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں لکھا تھا، اے دنیا، تو نیک لوگوں کی نظر میں کس قدر ذلیل ہے، حالانکہ تو ان لوگوں کے لیے بن سنور کر اور زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے دلوں میں تیری نفرت ڈال دی اور ان کو تجھ سے روک لیا۔ میرے نزدیک کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ حقیر نہیں، تیری ہر حالت حقارت پر مبنی ہے اور تو فنا کی طرف چلی جا رہی ہے۔ میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے، اسی دن سے یہ فیصلہ کیا کہ تو کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے لیے کوئی ہمیشہ رہے گا، اگرچہ وہ تیرے معاملے میں بخل اور کنجوسی سے کام لے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں میری رضا ہے اور ان کے ضمیر سچائی اور استقامت سے پر ہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کی جزا میرے پاس یہ ہوگی کہ جب وہ خبروں سے نکل کر میرے حضور آئیں گے تو ان کے آگے ایک نور ہوگا اور فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ جس قدر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا زمین و آسمان کے درمیان موقوف ہے، جب سے اللہ عز و جل نے اسے پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی۔ قیامت کے دن یہ دنیا کہے گی، اے میرے رب، آج کے دن اپنے کسی کم درجہ ولی کے لیے مجھ سے حصہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ناچیز، خاموش ہو جا، جب میں نے دنیا میں تجھے ان کے لیے پسند نہیں کیا تو آج کیسے پسند کر سکتا ہوں۔ مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام نے درخت سے ممنوعہ پھل کھا لیا تو اس کے سبب آپ کے معدے میں قضائے حاجت کے لیے حرکت پیدا ہوئی، اور جنت میں صرف اسی درخت میں یہ خاصیت رکھی گئی تھی، اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جنت میں ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے سے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے پیٹ سے اس تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے سے کہا گیا، ان سے پوچھو کہ اپنی ضرورت کہاں پوری کرنا چاہتے ہیں، فرش، تختوں، نہروں یا درختوں کے سائے میں،
کیا یہاں کوئی جگہ آپ کو مناسب دکھائی دیتی ہے جہاں آپ قضائے حاجت کریں؟ آپ اس کے لیے دنیا میں چلے جائیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے پاس تہامہ پہاڑوں کی مثل نیکیاں ہوں گی، انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، ہاں نمازی ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور شب بیداری بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی تو وہ اس پر کود پڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک اس مدت پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا معاملہ فرمائے گا، دوسری وہ مدت جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا انسان کو اپنی ذات سے، اپنی ذات کے لیے، اپنی دنیا سے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی زندگی سے موت کے لیے اور اپنی جوانی سے بڑھاپے کے لیے زاد راہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں، اور دنیا کے بعد جنت یا دوزخ کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح ایک برتن میں پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے عرض کی، اے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں زیادہ عمر والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو دروازوں والے گھر کی طرح پایا، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ رہائش کے لیے ایک گھر بنا لیں، تو ارشاد فرمایا، ہمیں پہلے لوگوں کے کھنڈرات ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا سے بچو کہ یہ ہاروت و ماروت سے بھی بڑھ کر جادو سکھانے والی ہے۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اندھے پن کو دور کر کے بینائی عطا کرے؟ تو سنو، جو شخص دنیا میں رغبت رکھتا اور اس میں لمبی امیدیں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امید و رغبت کے بقدر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور اس میں لمبی امید نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر سیکھے علم اور بغیر کسی کے رہنمائی کے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سنو، میرے بعد ایک قوم آئے گی جن کی سلطنت قتل و تشدد کے بغیر، مالداری، تکبر اور بخل کے بغیر، محبت، خواہشات کی اتباع کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو جو تم میں سے یہ زمانہ پائے اور مالداری پر قدرت کے باوجود فخر پر صبر کرے، محبت پر قدرت کے باوجود دشمنی پر صبر کرے، اور عزت کے حصول پر قدرت کے باوجود ذلت برداشت کرے، اور ان تمام باتوں سے اس کا مقصد رضا الہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان